نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر 6 و5 و4 فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوستوں اور بھائیو، میرے معزز سامعین حضرات، سبق نمبر 27 کی پہلی بات عذاب قبر کا ثبوت قرآن کریم سے. قرآن کریم سورۃ المؤمن کی 46 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. لہٰذا اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی یہ آیت یہ دلالت کرتی ہے کہ قبر میں عرض نار ہے. النار یعرضون علیہا، عرض نار، آگ کا پیش کیا جانا. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، قیامت کے دن پھر دخول نار ہوگا. اور اب عرض نار ہے، یعنی قبر میں عرض نار ہے، قیامت کے دن دخول نار ہوگا. مسلم شریف جلد نمبر 2 کتاب الجنت و صفت نعیمہا باب عرض مقعد المیت من الجنہ، اس میں حدیث مبارک ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سواری پر بنی نجار کے باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تشریف فرما تھے وہ سواری بدک گئی، قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے. وہاں اس جگہ دیکھا تو 6 5 4 قبریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کوئی ان قبروں والوں کو پہچانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں، میں ان قبر والوں کو پہچانتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ تو اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ زمانے شرک میں مرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ان هذه الامۃ تبتلی فی قبورہا، ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. کاش کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر دفن کرنا چھوڑ دو گے. فلولا الا تدافنوا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو پھر دفن کر دینا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ عذاب تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سنتا ہوں. لہٰذا اس حدیث مبارک سے بھی قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے. بدن اور روح دونوں کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے. نمبر 3 عقائد کے بارے میں. موت اور موت کے بعد کے متعلق عقیدہ. جب انسان مر جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، جہاں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے اسے قبر کہا جاتا ہے. اگر ایک انسان مر گیا
یا مردہ انسان جل کر راکھ ہو جائے، یا اسے یا پانی میں غرق ہو جائے، یا اسے کوئی مچھلی وغیرہ کھا جائے، کوئی اور جانور کھا جائے، تو پھر اس کے لیے قبر کون سی جگہ ہوگی؟ تو مقر میت یا مقر اعضاء میت، میت کا بدن یا بدن کے اعضاء جس جگہ پر بھی ہے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ لہٰذا وہی جگہ پر جہاں پر میت کے بدن یا میت کے بدن کے اعضاء ہے، وہاں پر اس کے بدن کو اور اس کے روح کو دونوں کو عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا۔ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں جسے منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ 3 سوال کرتے، مردے سے 3 سوال کرتے۔ نمبر 1 من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ نمبر 3 تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا۔ جو انسان ان 3 سوالات کا درست جواب دے دے تو اس کو قبر میں سکون و آرام ملتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، ینادی من السماء، ایک آواز آتا ہے، پھر افرشوہ من الجنہ، جنت کا بچھونا دو، البسوہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان ان سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے اور درست جواب نہیں دیتا، اس کو قبر اس کے لیے تنگ کر دی یضیق لہ، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے افرشوہ من النار، البسوہ من النار، وافتحوا لہ بابا الی النار، اس کو جہنم کا بچھونا دو، اس کو جہنم کا لباس دو، اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کی طرف پھر وہ تمام تپش اور گرمی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی شریف کتاب و صفت القیامہ والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر یہ حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نمبر 4 مسائل و احکام میں سے نماز جنازہ کے مسائل اور احکام۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور یعنی چند افراد پڑھ لے تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، البتہ جس قدر لوگ زیادہ ہوں گے اس قدر میت کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جب میت کو غسل دے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 2، اگر میت کو تیار کرنے میں دیر ہو جائے اور مکروہ وقت داخل ہو گیا، سورج نکلنے کا وقت، زوال کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت شروع ہو جائے، تو اس وقت میں نماز جنازہ پڑھنا جائز بلکہ افضل ہے، اور تاخیر مکروہ ہے۔ لیکن اگر میت تیار ہو جائے اور لوگ انتظار کرتے کرتے دیر ہو جائے تو پھر مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو اب نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں بلکہ مکروہ وقت گزرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، ان افراد کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ نمبر 1، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ڈاکو کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، والدین کو قتل کرنے والی کی نماز جنازہ درست اور جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جو مارا جائے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، نماز جنازہ میں 2 فرض ہے۔ نمبر 1 4 تکبیریں، نمبر 2 قیام۔ یہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہے، 4 تکبیریں اور 2 قیام۔ نمبر 5، میت کے اعتبار سے نماز جنازہ کی 6 شرائط ہے۔ نمبر 1، میت مسلمان ہو، کافر مرتد کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، میت کا بدن بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ نمبر 3، میت کے واجب الستر، جسم کا حصہ ڈھکا ہوا ہو، جہاں ستر کا حصہ وہ ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ نمبر 4، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔
اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، میت یا جس چیز پر میت ہے اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں نماز جنازہ پڑھی جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 6، میت کا وہاں پر موجود ہونا۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے مسائل میں سے چھٹی بات یہ ہے، اگر کئی جنازے جمع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اگر امام کے سامنے سب کو رکھ دیا جائے اور سب کی ایک ہی جنازہ پڑھی جائے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 7، اگر جنازوں میں مرد، خواتین، نابالغ بچے اور نابالغ بچیاں شامل ہے تو اس میں سب سے پہلے مرد کو امام کے پیچھے کھڑا کیا جائے، پھر اس کے بعد نابالغ لڑکے کو، پھر عورتوں کو، پھر نابالغ بچیاں کو اسے کھڑا کر دیا جائے۔ اور 5ویں بات، مسنون دعا کے بارے میں سنن ترمذی ابواب الجنائز باب ما یقول الرجل اذا دخل المقابر، اس میں یہ دعا مذکور ہے، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا: السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔